نیت رسول ہے. مہربانی جو بولے ہیں وہ قابل داد ہے. من نیت رسول ہے. حسین و منی وانا من الحسین. سرکار نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ہدایت سے خوف اسے آتا ہے جو چور ہو، چونکہ حسین ہے ہدایت کا چراغ. چراغ جب جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں حضرت محمد پہ اللہم. حسین ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. جو اس کشتی پہ سوار ہونا چاہے، شرط یہ ہے اس میں انسانیت ہونا چاہیے. شرط یہ ہے اس کا تعلق رسول سے ہونا چاہیے. اور جس میں نہ انسانیت ہو، جس کا تعلق نہ رسول سے ہو، اس سے ہمیں تعزیت لینی بھی نہیں چاہیے. کیونکہ مجلس میں جو آتا ہے وہ تعزیت کے لیے آتا ہے. اور دیکھیں سامعین گرامی، جہاں بھی مجلس ہو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث رسول ہے، جہاں بھی مجلس ہو. امیر المومنین نے پوچھا سید الانبیاء سے، یا نبی اللہ، جب زمین پہ بیٹھ کے ہمارے چاہنے والے مجلس کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیم واصطفانی بالرسالۃ نذیر ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. فرمایا یا علی، مجھے مبعوث پر رسالت ہونے کی قسم ہے، جب بھی ہمارے محب زمین پہ بیٹھ کے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے گرد بیٹھ کے ان کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے اٹھ کے چلے نہیں جاتے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ بخشوائے، وہ مجلس اعظم میں آئے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ جیتے رہیں. وہ رسول جو صادق ہے، وہ رسول جو سچا ہے، وہ رسول جو ودیت الہی کا نایاب گوہر ہے، جو قدرت لامتناہی کا لاجواب جوہر ہے، جو علم و ایقان کا مازن ہے، جو عرفان و اتقان کا معدن ہے، جو فخر رسول ہے، دانہ سبل ہے، بشارت موسیٰ کا مدعا ہے، نوید عیسیٰ کا مقتضا ہے، درس وحدت کا معلم ہے، امر رسالت کا محتمم ہے. وہ رسول جو الف سے احمد ہے، بے سے بشیر ہے، تے سے تحامی ہے، سے ثابت ہے، جیم سے جلال الہی ہے سے حبیب اللہ ہے، خے سے خاتم الانبیاء ہے، دال سے دلیل وجود ذل جلال والاکرام ہے، رے سے رسول دو جہان ہے، سین سے سراج مبین ہے، شین سے شفیع المذنبین ہے، سواد سے صادق عالم ہے، سواد سے زامن کل عوالم ہے، تو سے طاہر و اطہر ہے، زو سے ظاہر و اظہر ہے، عین سے عادل عدالت احکام اللہ ہے، عین سے غنی اللہ ہے، فے سے فاتح عالم ہے، کاف سے قاسم ہے، لام سے لولا کلمہ خلقت الافلاق کا حامل ہے، میم سے مرد البحرین یلتقیان کی تفسیر ہے، نون سے نسم من اللہ فتح قریب کی تنویر ہے، واو سے ولی اللہ، اور یہ سے یاسین کا منبر سجانے والا محمد الرسول اللہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. آپ جیتے رہیں، سلامت رہیں. جو علی ولی اللہ والے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اس رسول نے فرمایا ہے
حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور دیکھیں وہ بادشاہ ہے حسین کہ جس کے اللہ جتنے گھر ہیں، توجہ نہیں تھی آپ کی، جس کے اللہ جتنے گھر ہیں، اللہ کے گھر جانے کے لیے قدغن ہے۔ عیسائی نہیں جا سکتا، ہندو نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، چونکہ عیسائی اپنی عبادت کے لیے چرچ میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کتنا سخی ہے حسین! جو بندہ نہیں بولا وہ مجلس میں نہیں ہے یار، جو بندہ نہیں بولا وہ مجلس میں نہیں ہے، جو حسینی ہے، جس کے دل میں حسین ہے، اور کتنا بڑا سخی ہے حسین! حسین نہیں کہتا کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، حسین صرف یہی چاہتا ہے جو انسان ہے وہ مجلس میں ہو، جس کا تعلق انسانیت سے وہ مجلس میں آتا ہے۔ اور دیکھیں سامعین گرامی، کبھی بھی عزاداری سے نہ ٹکرانا، عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہیں۔ کیوں؟ میں دلیل دے رہا ہوں۔ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے۔ تھوڑا سا بولنا یار، عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے، عزاداری دعائے سیدہ کا نام ہے۔ جو چاہتا ہے اس دعا میں شامل ہونا وہ مجلس میں ہے۔ اگر کوئی عزاداری سے ٹکرائے تو اس کا حشر یزید جیسا ہوگا۔ فرعون پہ لعنت کوئی نہیں کرتا، نمرود پہ لعنت نہیں کی جاتی، لیکن یزید پہ لعنت ہر کوئی کرتا ہے۔ جس کا تعلق رسول سے ہے وہ تو کم از کم یزید پہ لعنت کرتا ہے، تو جو عزاداری سے ٹکرائے اس کا حشر یزید جیسا ہوگا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداری دعائے سیدہ ہے، عزاداری ہماری طاقت ہے، حسینیت کی طاقت کا نام عزاداری ہے۔ بھئی دیکھیں نا، چاند جب طلوع ہوا ہے محرم کا، تو ہم گھر میں بیٹھ کے بھی امام حسین کو روک سکتے تھے۔ یہ اشتہارات لگا کے، روڈوں پہ نکل کے، چوکوں پہ آ کے، ماتم کر کے، مجالس بقا کر کے، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ زمانے کو پیغام کیا ہے؟ ہم حسین کے قتل کے احتجاج میں شامل ہیں۔ نہیں، بندے کم بولے ہیں یار۔ شاید میں اپنا پیغام صحیح معنوں میں دے نہیں سکا۔ ہم احتجاج میں شامل ہیں۔ کون سا احتجاج؟ بھئی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ تم جو کہتے ہو خود مار کے خود ہی پیٹتے ہیں، تو ہم نے آپ کے کہنے پہ انویسٹیگیشن کا نظام شروع کر دیا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، ان سننے والوں کے سامعین کے سر پہ قرآن رکھو، نہ میں نے حسین کو مارا ہے، نہ ان میں سے کسی نے حسین کو مارا ہے۔
تو چلو اگر آپ کہتے ہیں ہم نے مارا ہے تو ہم جس نے مارا ہے اس کا نام، اس کے باپ کا نام بولو یار، اسے بولنا آتا ہے جو حسینی ہے، جو حسین والا ہے، ہم لکھتے ہیں اس کا نام، اس کے باپ کا نام، وہ کس کا بھتیجا تھا، وہ کس کا بھانجا تھا، اور ہم قاتلان حسین کی فہرست لکھ کے ایک ایک پہ لعنت کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون خوش ہوتا ہے کون ناراض۔ اللہ سلامت رکھے یا حسینیہ زندہ باد۔ آپ سلامت بڑی بات کی ہے۔ جو بھی حسین کا قاتل ہے، جس کا بھی رشتہ دار ہے، ہم اس پہ قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے۔ اچھا ہم کیوں کریں؟ آپ بھی کریں نا، بھی آپ بھی کہتے ہیں کہ جندہ پنج تن نال پیار نہیں، اندھے کلمے تے اعتبار نہیں، تو حسین پنج تن میں شامل ہے۔ اچھا یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں جتنا دین پھیلا ہے وہ اولیاء کرام کے ذریعے۔ یہاں نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی امام آیا، امام زادہ ضرور آیا ہے لیکن نبی اور امام نہیں آیا۔ میاں محمد بخش صاحب پنجابی کے شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی دنیا محمد بخشا حسین دا دیگر بھیلا۔ ان کو لیلا یاد رہا اور حسین کو ابراہیم کی قربانی یاد رہی، رسول کی قربانی بھول گئے۔ کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ حسین نے نو کے نیزہ پہ بھی ذکر الہی جاری رکھا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے حسین تیرا ذکر میں بلند رکھوں گا۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، ان عزاداروں کو، ان ماتمیوں کو، ان نوحہ خانوں کو، ان ذاکرین کو، ان بانیان کو، ان خطبہ کو، جو اللہ کا وعدہ اللہ کا ہے پورا ان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی، پڑھنا بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں رہا، میں نے آگے جا کے بھی پڑھنا ہے۔ اس کو رونے کے لیے بیٹھے ہو جس کی بہنوں کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ محرم آپ نے بھی گزارنا ہے، محرم میں نے بھی گزارنا ہے۔ علی کی بیٹیوں کا محرم بڑا سخت گزرا۔ جزاکم اللہ۔ مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میں آپ کے حق میں دعائی کر سکتا ہوں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے بہن اور بھائی کے دن کم ہوتے جائیں گے۔ جو قدیم عزادار بیٹھے ہیں، جزاکم اللہ، مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں،
حسین سے مدینہ چھوڑنے اور چھڑوانے میں بڑا فرق ہے. لوگ مدینے میں زہر لے کے آ گئے تھے حسین کو دینے کے لیے. امام اپنے قاتل کو چھپانا نہیں چاہتے تھے. حسین نے اپنے قاتل کو بے نقاب کیا. اللہ آپ کا غصہ قبول فرمائے. امام چاہتے عزادارو خود مسجد سے دربار چلے جاتے, نہیں گئے. وہاں آئے جہاں شریکت الحسین تھے. فرماتے ہیں بہنا مجھے ولید نے دربار میں یاد کیا ہے. بی بی فرماتی ہیں بھیا مدینے والوں پہ مجھے اعتبار نہیں رہا. جب سے حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں نا, مدینے والوں سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے. حسین فرماتے ہیں ولید میرا قاتل نہیں, مدینہ میری مقتل نہیں. بھائی کا ہاتھ پکڑ کے رو رہی ہے. یہ منظر دیکھا بی بی لبابہ خاتون. حضرت عباس کو اطلاع دی, اللہ کرے کوئی کسی کا مان ہو. بڑا مان تھا علی کی بیٹی کو عباس پہ. دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا, بھائی کا ہاتھ چھوڑ کے کہہ دیا اب بے شک جا, جزاکم اللہ اجرکم من اللہ. اللہ آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. مالک آپ کا گریہ قبول فرمائے. میں دعا ہی دے سکتا ہوں دنیا کے کسی غم میں مالک آپ کو نہ رلائے. جو اونچی اونچی آواز میں گریہ کرتے ہیں خدا ان آوازوں پہ رحم فرمائے. رونے والوں عزادارو, عباس کو پتا چلا آقا دربار جانا چاہ رہے ہیں. ایک آواز دی, میرے دلیروں میرے شیروں آؤ. کہیں سے اکبر ہے, کہیں سے قاسم ہے. حسین کے قد جتنا بیٹا حسین کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا. میں نے جملہ کہا ہے, آپ نے سنا ہے سمجھا نہیں. اس کا نام ہے زین العابدین, سید سجاد. جب حسین اور سجاد اکٹھے چلتے تھے نا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا حسین کون ہے سجاد کون ہے. حسین کو اکبر کی برچھی نے بوڑھا کر دیا, سجاد کو زینب کی چادر نے بوڑھا. جزاکم اللہ اجرکم من اللہ. مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بنی ہاشم کا قافلہ, آل محمد کا قافلہ چل رہا ہے. اہل مدینہ غور سے دیکھ لو, یہ آخری دفعہ اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تم ان چہروں کو دیکھ نہ پاؤ گے. مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں. ایک جملہ, علماء کا اس چیز میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں حضرت بی بی صغرا کو مدینے میں نہیں چھوڑا. کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نہیں, بی بی کو مدینے میں چھوڑا گیا. علامہ علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہ, وہ فرماتے ہیں اگر حسین صغرا کو مدینے میں نہ چھوڑتے نا, ام البنین کبھی بھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی. ام البنین کا رک جانا دلیل ہے. حسین نے صغرا کو مدینے میں
جس کا نام فہرست میں نہیں لکھا تھا، 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کو گود میں اٹھا کے پیار کر کے کہہ رہی تھی، اصغر تو نے نہیں جانا، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت سکینہ آئی، اصغر نہیں گیا۔ شریکت الحسین آئی، اصغر نہیں گیا۔ حضرت بی بی ام رباب آئی، اصغر نہیں گیا۔ رو رو کے کہہ رہی تھی، شکریہ علی اصغر، علی اصغر میرا اکبر بھی تو ہے، میرا قاسم بھی تو ہے۔ اصغر تیرے سہارے زندگی گزار لوں گی، جزاکم اللہ اجرکم من اللہ۔ امام حسین آئے، ایک دفعہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بابا بابا امام بن کے نہیں، باپ بن کے لے جا۔ حسین نے دونوں بازو بڑھائے، چھوٹا سا اصغر صغرا سے لپٹ گیا۔ جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہتا ہوں، حسین نے بازو بڑھائے، اصغر صغرا سے لپٹ گیا۔ حسین نے اللہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا کہا، علی اصغر حسین کی طرف لپکا، تڑپ کے کہتی ہے، بابا بے شک علی اصغر کو لے جا، لیکن مجھے یہ بتا تو نے اصغر کے کان میں کہا کیا ہے۔ اس وقت حسین فرماتے ہیں، میں نے اصغر کو کہا ہے، اصغر جتنے تیر میں نے کھانے ہیں میں کھا لوں گا، تیرے حصے کا تیر بھی اپنی گردن پہ سہ لوں گا۔ اس وقت اصغر رو کے کہتا ہے، جس کے مجھ جیسے بیٹے، جزاکم اللہ اجرکم من اللہ۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ روایت جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، قدیم ذاکرین کی روایت ہے، بزرگ ذاکرین کی روایت ہے۔ جناب صغرا نے باپ کی طرف دیکھ کے آداب امامت سے واقف، 7 سالہ حسین کی بیٹی بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بابا آپ نے چلے جانا ہے، میں نے مر جانا ہے، میری قبر پہ 4 رشتہ دار نہ آئے۔ حسین رو کے فرماتے ہیں، صغرا کون کون نہ آئے؟ کہتی ہے، سب سے پہلے وہ نہ آئے جس نے میرا فہرست میں نام نہیں لکھا، جو میری مائیں بہنیں پرسے کے لیے بیٹھی ہیں۔ میرا چچا عباس نہ آئے، دوسرا میرا بھیا علی اکبر نہ آئے، صغرا تیسرا میری ماں رباب نہ آئے۔ اب دیکھا بابا کی طرف، دیکھ کے سر جھکا کے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے، خدا حافظ بابا۔ حسین نہیں گئے، پھر کہتی ہے، خدا حافظ بابا۔ حسین نہیں گئے، پھر کہتی ہے، بابا خدا حافظ۔ حسین فرماتے ہیں، صغرا تو نے 4 رشتہ داروں کا بتایا ہے، 3 کا نام لیا ہے، چوتھا کون ہے؟ رو کے کہتی ہے، اگر محسوس نہ کرنا تو چوتھے آپ بھی نہ آنا۔ اس وقت حسین فرماتے ہیں، صغرا اور کوئی آئے نہ آئے، غریب کربلا نہیں آئے گا، مظلوم کربلا نہیں آئے گا۔ دونوں باہیں پھیلا کے رو کے کہتی ہے، بابا پھر یوں کیوں نہیں کہتے، مجھے چھوڑ کے جا۔ خاندان زہرا پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ تھے حدیب ولایت جناب علامہ ابن حسن رضوی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب سے کہ وہاں خطاب فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب علی جعفر بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ خاندان زہرا پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔
جس طرح محمد و آل محمد بلند بلند تر صلوات. سادات مومنین دا ٹرایا ذاکرین دا پڑھیا مولا دربار بطول اچ قبول کرے جس طرح محمد و آل محمد بلند بلند تر صلوات. سید ندیم عباس کاظمی اور بابا اجمل شاہ جی اور سادات مومنین بابا سید ندیم عباس کاظمی دی تھوڑی بچائی مولا دربار بطول اچ قبول کرے. تسی عزت سادات تے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وانانا وکیف سرکار دی ذات تے اچھی آواز نہ قبلہ علی امام دا وادی نمل تو گزر ہویا اے ہو جائے جتھے سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا گزر ہویا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر کے دنیا علی ایک کیا ماجرا ہے کثیر تعداد نل چونٹیاں بلا تو باہر آ گئیاں ہیں. ہزار حمد اس اللہ دی جہاں چونٹیاں دی تعداد نوی جاندہ ہے. تیرے امام نے سلیمان دے موڑیات دے ہاتھ رکھا فرمایا ہزار حمد اس اللہ دی جہاں چونٹیاں دا خالق ہے. تعداد میں علی بھی جاندہ ماں انہا چنار کتنے نے مادہ کتنے چونٹیاں دی ملکہ بل تو باہر آکے اعلان کر دی پئیے جیڑا کم کر رہی ہو چھڑ دے ہو کائنات دی اس ہستی دا گزر پہ ہوں گے جیڑا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. مہربانی میں نے شاہ سباد میں کاری بنو خطیب بنو مولوی بنو
ہم زری نہ کرو آدمی بنو لہذا شاہ صاحب دے حکم دی تمیل کر دیں الامام و اماما ولو کان صبیا امام بال ہوئے دشمن دا سوال ہوئے امام معلوم نتی سی ہمیشہ غالب رسی جیڑا موت کروں ڈرے ایسا ان امام نہیں ماندے موچھلے پیر دی ربائی شاہ سواد نے جسے خدا نہ بنائے میرا امام نہیں جو کسی کے کام نہ آئے میرا امام نہیں وہ میرے امام تو سجدوں میں سر کٹاتے ہیں قضا سے خوف جو کھائے میرا امام نہیں ہے وہ میرے امام تو زنجیر ہے رسولوں کی میرے امام تو تصویر ہے رسولوں کی قبلہ محرم روون دے دین بہت سونا سنے ہیں علامہ صاحب اللہ تواڈا اقبال بلند کرے تواڈیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہویا لہذا آواز آندا ہے کھڑ پتن تے مارے او ساد سورا صدقہ بڑا سونا استقبال کیتا نے کہ میں پور کولوں رہ گئیاں ذرا روک ملائی میرے کو تیری منت کریں دی پیاں بی بی آدھی میرا کوئی نہیں رہ گیا وطن دے وچ اے پور دی میں لگ دیاں جیڑا مل کے میں کو نہیں ٹریا اُدے پیو دی سکی دیاں بڑا سونا استقبال کیتا امام دواز آئے غازی کاغذ قلم دواب جنہ غازی کاغذ قلم دواب جنہ غازی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتن قریب سیدہ دے غازی جنہ دے نال بھینی انہوں نے جنگ نہیں کرنی ہائے ہائے صدقہ 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 قبلہ سیدہ دے لکھ زینب بنت علی اسیر شام اللہ تیری حقوق کا قبول کرے یقیناً قبول نے یہ بڑا مقبول امام بارگاہ ہے لاہور علیہ و قرآن دی قسم میں توالے ہی سیدہ درد ہے سیدہ دا لکھ کلثوم بنت علی اسیرہ شام غازی نے نہ لکھا سیدہ دا لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام قبلہ غازی نے قلم روکا آواز مولا جی اجازت دیو پہلے والے تمہیں نام مٹا دیواں میری پھیر بازار واسطے کافی ہے علی امام دیاں بازار نہ لے جا قبلہ فرش رکھی دیا یہ حرمان دے نام دسن پردہ داران دے نام دسن بچیاں دے نام دسن سیدہ دے غازی دی لہن تو پہلے میں مدینہ چھوڑ دیونے جیڑا سامان سنبھال سکتے ہو سنبھال لو قبلہ غازی ٹور ہے غازی ٹوڑا جیلے سورا دی حویلی دے کول آیا ہے جیلے اندر آئے نا سورا کو سیلیاں بیٹھیاں بانیاں بیٹھیاں
سورا دا موڈا ہلا کے آدھی سورا چاچا کی نہ لگ گئی ہائے رکھا صدقہ صدقہ قبلہ پانیاں نے سامان چایا ہے سورا چاچے دے قریب آئیے آواز کر کے آدھی ہاتھ نہ پہ چاچا مینو اطلاع مل گئی ہے میرا بابا مدینہ پہ چھڑویں ہائے 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 قبلہ غازی کھلو نہیں سکتا غازی باندھا باندھا مٹی دے بہ گیا ہے سید آدھی حیران ہو کے آدھی ہے چاچا ٹردا کیوں نہیں روندا کیوں ہے ہائے ہائے آواز سن رہا فرشتی تیرا نائی کوئی نہیں ہائے ہائے تے چاچا لکھ جا قبلہ سورا نے چاچے غازی دی گل باں پائیں سورا دیے میڈے پیو دے سفر دا جوز چاچا تے تحریر ہوندی بدلا نہیں میں ہاں راضی تے کہیں سجان تے کوئی شکوا نہیں بی بی آدھی ان پیو میں دے دیاں دو دیاں آج من پاک ہو گیا تے لگ دی کچھ سگرا نہیں میں ٹک پاؤ سانجے آنکھیں اکبر امام الوچ دینڈی جاؤ نہیں قبلہ آواز چاچا غازی میرا نام کیوں نہیں لکھا نالے بابا میں نال کیوں نہیں لیندہ میرا قصور کیڑا قبلہ غازی نے سورا دی گلباں پائیں غازی آدھے تیرے پیو دے سامنے سوچتا صحیح ہائے ہائے تے جرت عباس دی کیا ہے میں لکھ دیندہ جے پیو تیندہ دیندہ نام تیندہ لکھوائے غازی آدھے کیویں ٹر سے سوڑیاں گلیاں وچ ہائے صدقہ 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 آواز آندہ کیویں ٹر سے سوڑیاں گلیاں وچ تے تو شکل کولوں زالائے ودا ہر کوئی آخسی ایک بیکو تھے یہ قید حسین دی مائے قبلہ جلے انتالی گران دیاں چابیاں رکھ سورا دا منہ چم کے ٹوڑنیاں جلے آئینا بی بی روبا دیواری چابی رکھ منہ چم کے ٹوڑیے سیدہ دی دواز آئے اماں ملکے تو بنیا اگر میری اپنی ماں جوندی ہویا منو ایویں بے وارثہ نہ چھوڑیا میری ماں جو مر گئی ہے آواز سورا آواز کر کے آدھئے اماں میں صبح دا دیندی پئیاں اصل روندہ کھڑا ہے لاؤ میں چپ کرا دے روندہ اصغر سورا دے کولوں آیا ہے سیدہ دی نے منہ لایا اصغر چپ کر گیا ہے امام دواز ہے روباب دیر پہ ہوندی ہے آواز مولا میں اصغر دے بیٹھیاں ہناں دا کوئی نہیں امام قریب آئے آواز سورا میں تیرے بھیران نل گل کرنی ہے آیا تک دی ویسا ورنہ چھوڑی ویسا آواز ہے بابا کوئی سارا میرا چھوڑ دے آواز ہے میں تیرے بیران نل گل کرنی قبلہ امام نے گل کی دیئے اصغر رکھ کے پیو دے تھا دے سورا پٹ کے آئی بابا میرے بیران نل کیری گل کی دیئی ہائے ہائے آواز سورا میں تیرے بیران واقعہ تینے حصے دا تیر کائیں جلنا ہے وسطہ ویڑائی سید زادی حویلی تو باہر آئیے غازی نے سر جھکا ہے سارے بنو ہاشم دے جوانوں نے سر جھکا ہے سید زادی بتیجیاں نے سرات پہ ہاتھ رکھ دی ہوئی محمد دی قریب آئی ہے غازی قریب ہے میں سوار کراؤں آواز غازی پیچھا ہٹوا جلے غازی دیوار نل سر مار روندہ کھڑا ہے آواز ہے غازی سچ کوئی آواز ہے امام قریب بہن بہن میں سوار کراؤں آواز ہے حسین تو سب پیچھا ٹونجو
مینوں سوار کرائے جنہیں شام دیا بازاراں چ میرے نال پتھر جلن ہائے ہائے امام نے رومال لائے آواز آ میرا مہاری بچڑا تیرے بغیر پھپھی سوار نہیں پئی ہوندی ہائے ہائے قبلہ اکبر تے غازی دا گھوڑا سغرا دی حویلی دے نال گزرا ہے سغرا نے دیوار نے ٹکر ماری ہے غازی گھوڑے تو درک مارا ہے اندر آئے آواز سغرا ٹکرتا ہے ماری ہے آواز چاچا میرے نال نہ بول جیڑا تیرے نال پیا ویندے اس نو آکھ مینوں آخری منہ تے دکھلائی ونجیا قبلہ غازی دا کھمن کے اکبر حویلی چاہے سورا نے بیاد گلباں پائیں آواز شادی تیسری وے ویر جانگی آسری وے ویر پلو بدی سیا وے ویر پلو بدی وندہ نام ایک وقت باوانو چھکی آئی ہے قبلہ سورا پرے جان گئی ہے اکبر پرے جان گیا ہے اے منظر دیکھ کے غازی پیچھا دوڑا ہے آواز ہے مولا دو قضیے ہو گئے نہیں دیتے پتر مار گئے نہیں قبلہ عالیہ سائن امام نے بھیجا ہے اما فضاوی نال آئیے اما فضا نے سورا دیا تلیاں ملیاں عالیہ سائن نے اکبر دیا تلیاں ملیاں دوانو ہوش آیا ہے کہیں ملے سورا پھپھی دو ویندی کہیں ملے اکبر دو ویندی غازی منظر دیکھ کے پیچھا دوڑا ہے آواز ہے غازی نے دیوار دے نال ٹکر ماری ہے آواز ہے گل کیے تو کلا آ گیا ہے غازی یاد ہے ونج دیکھتا سہی تیری دی سورا او پئیے ویر دے سگن کرے دی پاباں ہی ویر دی گردن وچ وہ پئیے سائے سنیر وہن آواز آندہ وانج پلو چھڑوا چان بچڑے دا او پئیے بین غریب سڑیں دی ایسوں ٹر جائے اکبر نال پھوپھی دے انہوں سغرا ٹرن نہیں دیں دی سغرا تیرے سجنا دی پردیس تیاری ہے سغرا تیرے سجنا دی پردیس تیاری ہے ناراض نہ تھی میں تو بابے دل جاری ہے خاندان زہرا پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے. یہ تھے ذاکر سید سجاد حسین شاہ صاحب اور سیالکوٹ. اب میں ملتمس ہوں ذاکر علی جعفر بلوچ اور سرگودا سے کہ وہاں خطا فرمائے. خاندان زہرا پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے. نعرہ تکبیر سب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہر بندہ بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے نہیں سارے آچاؤ حیدری دعا برائے تنزیل حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم واہم حتی تسکنہو ارزقاتم وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجاء محمد. دعا ہے کہ اللہ کے علم آپ کا عظیم بارگاہ میں چل کے آدھا منظور اور مقبول فرمائے. اگر کوئی بانیان مجلس حاضرین مجلس کوئی بیمار ہے تو صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا مالک انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. اگر کوئی مومن پریشان حال تشریف فرما ہے تو ان ایام کا صدقہ مالک ان کی پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی بے اولاد حضرات تشریف فرما ہے تو صدقہ باب الحوائج
جناب علی اصغر علیہ السلام کے خالی جھولے کا مالک انہیں جینے والے ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ آخری دعا بہت بڑی دعا، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے۔ میرا مالک خالق اس نازک دور میں ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند۔ کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بارے دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، حکم تھا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا، نہ کبھی ادھر ادھر کی بات کی ہے، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کرنے کا عادی ہوں، کیونکہ عقیدے والا ذاکر ہوں۔ میرے ایمان کے نزدیک یہ عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ، اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں، میرے نزدیک یہ حسین کی قبر کی شبیہ ہے، اور میرا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، اس حسین کی قبر کی شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھوں، یا چوتھا کا فرمان پڑھوں۔ توجہ ہوگی میری طرف۔ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی اور میری ملاقات کا ذریعہ ذکر حسین بنے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں، لیکن معیار سماج سے واقف ہوں۔ میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے جو باہر تشریف فرما ہے ان کے لیے مولا کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں۔ 8واں تاجدار ولایت فرماتا ہے، یاد رکھنا جو بندہ مجلس پڑھتا ہے، مجلس کرواتا ہے، یا مجلس سنتا ہے، مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ کے، مجلس کروانے والا مجلس کروا کے، مجلس سننے والا مجلس سن کے اپنے آپ پہ غرور اور فخر نہ کرے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ جیو بھائی، ہم نے اسے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ یہ جو صف اعضاء پہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم لوگ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ کچھ شاید میں انہیں بدقسمت کہوں جو گھر سے اس نیت سے چل کے آتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلس پہ جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے صف اعضاء پہ نہیں آ سکتے۔ اس صف پہ وہ آتا ہے جسے مخدومہ کونین بلاتی، ہر بندہ نہیں آ سکتا۔ چلو موضوع شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں مجلس میں آتا کون کون ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن الحمدللہ ممبر پہ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے کون سے ماحول میں، کس ماحول میں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے۔ پوری توجہ، میں 2-4 جملے کہہ کے آپ لوگوں کا مزاج اور معیار سماج چیک کرتا ہوں،
اس کے بعد جیسے آپ لوگوں کا معیار ہوا اسی انداز میں نوکری ہوگی. یہ مجلس میں آتا کون کون ہے, آپ کے ساتھ کون کون بیٹھتا ہے؟ یہاں کی مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر سعودی عرب, ایران, عراق, نجف, کوئی آیت اللہ, کوئی مجتہد, کوئی مفتی ثابت نہیں کر سکتا. کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ نماز پڑھو ہم 14 آپ کے ساتھ پڑھیں گے, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی معصوم نے فرمایا آپ روزہ رکھو ہم 14 آپ کے ساتھ رکھیں گے, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ حج کی تیاری کرو ہم 14 آپ کے ساتھ تیاری کریں گے, کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. کسی معصوم نے فرمایا آپ زکات دینے کا ارادہ کرو ہم 14 آپ کے ساتھ دیں گے. اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف حسین کی مجلس کے بارے ملتا ہے. تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے ماننے والوں مجلس حسین کرواؤ, کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. صدقے کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. یہ آپ اکیلے نہیں بیٹھے, ہمارا ایمان ہے کہ صف عذاب پہ وہ موجود ہے. اب جو بندہ ان کا ساتھ بیٹھنا چاہے وہ بندہ صف عذاب پہ آ جائے. جس بندے کو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ ہو اس کی اپنی مرضی, اس کا اپنا مقدر. مجلس حسین میں نے پڑھنا بالکل مختصر ہے جتنا حکم ہے. پہلا فکرہ کچھ بندے خطیب ذاکر آ کے کہتے ہیں جی جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کے بولے گا اسے ثواب, جو بندہ چپ کر کے چلا جائے گا اسے ثواب کوئی نہیں. پہلے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بات ہی غلط ہے, کیونکہ یہ کسی کنجوس کا گھر نہیں, سخی حسین کا در ہے. جو بندہ چپ کر کے بھی چلا جائے اسے ثواب ہے. میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں, لیکن بولنے والے میں اور چپ کر کے بیٹھنے والے میں ایک فرق ہے. جو حسین کی مجلس میں آؤ کہ علی کی فضیلت پہ بھائی جواد بولتا ہے اسے کتنا ثواب, جو چپ کر کے چلا جاتا ہے اسے کتنا ثواب. جو حسین کی مجلس میں آؤ کہ علی کی فضیلت سن کے بولتا ہے اسے اس 2 رکعت نماز کا ثواب. جو مسجد میں با جماعت پڑھی جائے, جو بندہ چپ کر کے چلا جاتا ہے اسے اس نماز کا ثواب. جو گھر میں فرادہ پڑھی جائے, اب اللہ کا حکم ہے گھر میں نماز نہیں پڑھنی, مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرو اور پورا پٹار اٹھ کے اس کی بارگاہ میں التجا کرے میرا مالک گھر میں بھی تیری نماز, مسجد میں بھی تیری نماز, گھر میں بھی تیرا سجدہ, مسجد میں بھی تیرا سجدہ. پھر حکم کیوں ہے مسجد میں آ کے پڑھو؟ عجب نہیں کہ آواز ہے جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا نہیں. میں نے حکم اس وجہ سے دیا ہے تو مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کر, میں تجھے ثواب زیادہ دوں. تو باجماعت نماز پڑھ میں تجھے اجر زیادہ دوں. اسی طرح حسین کی مجلس میں آ کے ممبر پہ جو ذاکر آپ سے کہتا ہے کہ حسین کی مجلس میں آ کے بولا کرو, آپ کے بولنے کا احسان ذاکر پہ نہیں ہوتا, آپ کے بولنے کا احسان مجلس کروانے والے پہ نہیں ہوتا. جس بندے نے بھی بولنا ہے اس نے بولنا اپنی عاقبت کے لیے ہے, کیونکہ چھٹا امام فرماتا ہے شیعو یاد رکھنا جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کے میرے دادا علی کی فضیلت پہ بولے گا اسے چھٹا امام کی گارنٹی ہے. قبر میں بولی اس کی جگہ علی ابن ابی طالب بولے گا. اس کی جگہ علی ابن ابی طالب بولے گا. اب جس بندے کا دل کرے کہ قبر میں وہ اپنا حساب خود دے, اپنی مشکل خود گزارے, او بسم اللہ, وہ بندہ بے شک چپ کر کے بیٹھا. جس بندے کا ایمان عقیدہ یقین ہوا وہ انشاءاللہ بولے گا. پہلا فکرہ فضائل کا, مسجد کوفہ کی مسجد کا ممبر, پوری توجہ, مسجد کوفہ کی مسجد کا ممبر اور ممبر پہ وارے سے ممبر. جو لفظوں پہ بولنا جانتے ہیں, جو لفظوں پہ چلنا جانتے ہیں. میرا خطاب جاہل بندوں سے نہیں ہے, پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. ممبر پہ وارے سے ممبر, علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. خطبہ شروع کیا میرے بادشاہ نے,
میرا ایک اصول ہے، جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے نہ میں نے سانس لینا ہے، اور جو بندے سننے آئے ہیں ذکر سننے آئے ہیں نہ ان کو لینے دینا ہے۔ خطبہ شروع کیا میرے بادشاہ نے، درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا ایک سوال۔ معصوم نے فرمایا پوچھ۔ ایسا سوال بنا ہی نہیں جس کے جواب علی کے پاس نہ ہو۔ اس نے کہا مولا بس پوچھنا اتنا ہے، آپ کب خلق ہوئے؟ معصوم نے فرمایا خاموش، سن، لفظ کب نہ تھا اور ہم تھے۔ جیو بھائی یہ بڑی ہے جنت، کیا بات ہے جی، شاباش، ہنسو حیدری۔ اس نے کہا مولا پوچھنے کا مطلب ہے جب آپ خلق ہوئے تب دن تھا یا رات تھی؟ معصوم نے فرمایا سن، جب ہم خلق ہوئے نہ دن کا وجود تھا نہ رات تھی، ہم تھے۔ اس نے کہا مولا آپ کب خلق ہوئے؟ معصوم نے فرمایا ایک ہی لفظ میں سن، آسمان نہ تھا ہم تھے، زمین نہ تھی ہم تھے، جنت نہ تھی ہم تھے، دوزخ نہ تھی ہم تھے، ملائکہ نہ تھے ہم تھے۔ جس بندے کو بولنا آتا وہ سر اٹھائے۔ دوزخ نہ تھی ہم تھے، ملائکہ نہ تھے ہم تھے، انسان نہ تھے ہم تھے، جن نہ تھے ہم تھے، گرمان نہ تھے ہم تھے۔ بندہ سامنے آ کہتا مولا آپ کب خلق ہوئے؟ معصوم نے فرمایا جاہل، تجھے پتا ہے وہ خالق کب سے ہے؟ اس نے کہا مولا نہیں پتا۔ معصوم نے فرمایا پھر سن، اس نے ہمیں خلق کیا تو وہ خالق ہوا، اس نے ہمیں رزق دیا تو وہ رازق ہوا، ہم نے اس کا سجدہ کیا تو وہ مسجود ہوا، ہم نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود ہوا۔ بندہ سامنے آ کہتا مولا اب کلیجہ پھٹ جائے گا، جب کچھ بھی نہ تھا تو آپ تھے کہاں؟ چہرے وجہ اللہ پہ جلال آیا، فرمایا برداشت ہے، پھر سن، جہاں وہ تھا وہی ہم تھے۔ حلالی بولے صدقے جیو بھائی، جہاں وہ تھا وہی ہم جی۔ یہ روایت کی اصول کافی، میرے پاس ذمہ دار شخصیت ہے، اصول کافی کی پڑھی۔ بندے اعتراض کرتے ہیں، میں اس بندے کو ذاکر خطیب نہیں مانتا جو یہ کہے کہ اتنے سنو اعتراض ہوئے میں فون کر کے پوچھ لوے، میں اسے نہیں مانتا۔ میں اسے مانتا ہوں جو اعتراض سے پہلے جواب دے کے جائے۔ آگے والی روایت بندے اعتراض کرتے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا تو یہ کہا تھے۔ آگے والی روایت صاحب انوار مومنیہ نے درج کی ہے، دوسری کتاب مجالس فاخرہ، علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھی ہے۔ حوالے اندیاتی کوئی نہیں۔ دو روایت ایک پڑھنی ہے، نتیجے دو دینے۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ یہ کب سے ہے، ایک ہر صاحب منبر نے پڑھا ہے کہ علی ہے جبرائیل کے استاد، بتایا نہیں کب بنے کہاں پہ بنے۔ میں آج آپ کی دعا لینے کی خاطر اگر اجازت ہو تو بتاؤں استاد کب بنے کہاں پہ بنے۔ ایک دن جناب محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما، جبرائیل زمین پہ آئے، فرمایا مولا میری ایک خواہش ہے، پوری توجہ۔ محمد مصطفیٰ نے پوچھا کون سی خواہش؟ اس نے کہا مولا جو آج آپ نے مجلس پڑھنی ہے، واعظ نصیحت کرنی ہے، میرا دل ہے میں زمین پہ بیٹھ کے سنوں۔ جناب رسول خدا نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے۔ نقشہ ذہن میں رہے، رسول خدا منبر پہ، جبرائیل بیٹھے ہو۔ اب جبرائیل بیٹھے ہیں، خطبہ شروع کیا نبیوں کے سردار نے، مسجد کے مین دروازے سے صحابہ داخل ہوئے، جبرائیل بیٹھے رہے، جسے لفظوں پہ بولنا آتا ہے وہ سر اٹھائے، پھر صحابہ داخل ہوئے، جبرائیل بیٹھے رہے، جسے اشارے میں سمجھ آتا ہے بڑے بڑے صحابہ داخل ہوئے، جبرائیل بیٹھے رہے، محمد مصطفیٰ دیکھتے رہے، صحابہ آ رہے ہیں، جبرائیل بیٹھے رہے۔ اچانک مسجد کے مین دروازے سے علی بن ابی طالب داخل ہوئے، جبرائیل نے زمین چھوڑی۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہوا؟ پہلے آنے والے بھی صحابہ تھے، پہلے آنے والے بھی مسلمان تھے، پہلے آنے والے بھی میرا کلمہ پڑھتے تھے، تو اٹھا نہیں، علی آیا تو کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل فرماتے ہیں مولا آپ جانتے ہیں علی ہے میرے استاد اور ہر ملائک شاہد
شاگرد پہ استاد کا احترام واجب ہے. اب رسول خدا جانتے ہیں میں اس رسول کا قائل ہوں جو پہلے دن سے لے کر قیامت تک ہر بات کا علم رکھتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بولے میرے ساتھ. اب رسول خدا کی اللہ جانتے تھے لیکن جو سامنے بیٹھے تھے انہیں پتہ نہیں تھا. اور اگر رسول خدا پوچھتے نہ تو ہم تک بات نہیں پہنچتی. اب رسول خدا نے پوچھا جبرائیل بتا علی تیرا استاد کیسے کہاں پہ بنا کب سے بنا. اب جبرائیل نے نورانی پر محمد کے نورانی قدموں پہ مس کیے. جو نور سمجھتے ہیں وہ بولے میرے ساتھ. فرمایا مولا جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا. جبرائیل کون سا سوال؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا جبرائیل من انا و من انت بتا تو کون ہے میں کون ہوں. اچھا یہ بات ہے یہیں پہ روک کے اعتراض ہوتا ہے کہ فلاں فلاں اولاد آدم ہے نہیں ہے. میں اشارے پر بات کر کے اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کہتا ہے جب آدم خلق ہوئے نا تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب جب آدم خلق ہوا تب ملائک موجود تھے. اب میرے جب بیٹھ ہوگا تو میں اسے کہوں گا پانی دے. ناظر ممبر ہوں گے تو میں انہیں کہوں گا جی اعلان کرو. اب بندہ ہی کوئی نہ ہو تو میں کہوں پانی دو جی. بندے کہیں گے یہ ذاکر پاگل ہو گیا. اس کا مطلب ہے ملائک موجود تھے اور ملائکوں کا سردار ہے جبرائیل. اور جبرائیل کہہ رہا ہے کہ جب میں خلق ہوا تب اللہ نے پوچھا من انا و من انت. جبرائیل بتا تو کون ہے میں کون ہوں. جبرائیل کہتا مولا میں نے بتا دیا انا انا و انت انت. میرا مالک تو ہے میں ہوں. توحید کی پھر آواز آئی. جبرائیل بتا من انا و من انت بتا تو کون ہے میں کون ہوں. جبرائیل کہتا مولا میں نے دوسری دفعہ کہہ دیا انا انا و انت انت تو ہے میں ہوں. مولا تیسری دفعہ پھر آواز آئی. اب توحید کی آواز غضبناک تھی. اللہ کہہ رہا تھا جبرائیل میں یہ پوچھ رہا ہوں بتا تو کون ہے میں کون ہوں. جبرائیل کہتا یہی کہنے کے لیے میں پر توڑ رہا تھا کہ میں کہہ دوں تو ہے میں ہوں. جبرائیل کہتا ہے میں کہنے والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی جبرائیل کے گستاخانہ جواب کیوں دے رہے. کہنا انت رب جلیل بنا اپنے ذلیل و اس میں ہی جبرائیل کہنا تو رب جلیل ہے میں تیرا بندہ ذلیل ہوں میرا نام جبرائیل ہے. جبرائیل کہتا مولا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا جو پوچھ رہا تھا وہ تو توحید کی آواز تھی جس نے مدد کی یہ کون ہے. جبرائیل کہتا مولا میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. جب پردہ ہٹا کے دیکھا پیچھے کوئی اور نہیں علی بن ابی طالب تھے. جیو بھائی کیا بات ہے. پیچھے کوئی اور نہیں علی بن ابی طالب تھے جو جبرائیل کے خلق ہونے سے پہلے یہ سب جانتے تھے اسے علی کہتے ہیں. آخری فکرہ فضائل کا دو جملے مسائل پر. کل انشاءاللہ جیسے شیڈول بنے گا ویسے نوکری ہو. یہ بندہ بیٹھا جس نے وہ پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کب خلق ہوئے. یہ بیٹھا ایک اور مومن اٹھا. اس نے کہا مولا میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا تو میں مشکوک ہوتا ہوں. پوری توجہ رہتے آپ ہم میں ہیں کام اس والے آج وضاحت کریں وہ کیا ہے آپ کیا ہیں ہم کیا ہیں. اعتراض ہوتا ہے نا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کیا دیتے ہیں کیا نہیں دے سکتے. جس بندے کو وہ آخری مومن تک سمجھ آ گئی اعتراض ہی ختم ہو جائے. مولا نے فرمایا سن تیرے سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان جو ربط ہے وہ ہم اہل بیت ہیں. اس نے کہا مولا آپ اہل
اہل بیت ہمارے درمیان وسیلہ اگر آپ نہ ہوں، بندہ ذہین تھا تو پھر کیا ہو؟ معصوم نے فرمایا سن، اگر درمیان سے ہم نکل جائیں، نہ وہاں کی کوئی چیز یہاں آئے، نہ یہاں کی چیز کوئی وہاں جائے۔ اس نے کہا مولا میں آخری فکرہ فضائل کا پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی، یہاں کی چیز وہاں نہیں آئے گی، آپ کرتے کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سن، ہم وہاں سے لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، تم سے لیتے ہیں وہاں دیتے ہیں، اس سے لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، تم سے لیتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا ہم سے کیا لیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تمہاری نماز لیتے ہیں اسے دیتے ہیں، تمہارا سجدہ لیتے ہیں اسے دیتے ہیں، تمہاری حج لیتے ہیں اسے دیتے ہیں، زکات لیتے ہیں اسے دیتے ہیں، روزہ لیتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ مولا وہاں سے کیا لیتے ہو؟ مولا نے فرمایا وہاں سے ہم رزق لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، وہاں سے اولاد لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں، وہاں سے موت لیتے ہیں تمہیں دیتے ہیں۔ اس نے کہا مولا جو کچھ ہم مانگے وہاں سے یہاں آتا ہے، اور جو ہم عمل کریں یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، وہاں سے یہاں وہ آتا ہے جس میں ہماری رضا موجود ہو، جہاں سے وہاں وہ جاتا ہے جس میں ہماری رضا موجود ہو۔ ولا موجود، کسی کے کہنے پہ ولایت نہ چھوڑنا۔ بس فضائل اتنا ہی کافی، دو جملے مسائل کے، کل انشاءاللہ تفصیلاً حاضری ہوگی۔ اسی ولایت علی کے جرم میں مسلمانوں نے اتنا محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا بیٹیوں کو مارا۔ صدقے صدقے صدقے، فضائل جس طرح دل کرے سنا، توجہ کر، بے توجہ کر۔ کوئی جتنا غریب ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھتا۔ میں نواب کربلا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کے ناطے پورے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، مصائب ہے غریب کی غربت کی کہانی، منت کرتا ہوں غریب بن کے سنا کر۔ جو پردے میں بی بی آئی ہے نا، وہ ہمارے ناروں کی خاطر نہیں آئی۔ جب پوچھا گیا بی بی اتنا سفر کر کے کیوں آتی ہو، رو کے فرماتی ہیں آنا میری مجبوری ہے۔ بی بی کون سی مجبوری؟ رو کے فرماتی ہے جو مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے نا، میں اسے لیتی ہوں اپنے رومال پہ۔ پوچھنے والے نے رو کے پوچھا بی بی ہم تو گناہگار ہیں، ہمارا آنسو کیوں قیمتی ہے؟ رو کے فرماتی تھی میری یہی مجبوری ہے، مومن کی آنکھ سے آنسو نکلنے والا میرے حسین کی زخموں کا مرہم ہے۔ صدقے صدقے صدقے، مصائب ہے کیفیت کا نام۔ جس بندے کا دل کرے ہائے کر دے، جس بندے کا دل نہ کرے منت ہوتی نہیں۔ صرف اتنا ذہن میں رکھے، آپ لوگوں نے محرم کا چاند دیکھا ہے گھر میں بیٹھ کے اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ حسین کی بہنوں نے جنگلوں میں دیکھا ہے یہ چاند۔ ہر بندے نے جتنے ذاکرین میں نے سنے ہیں انہوں نے تیاری پڑھی ہے۔ میرا دل بن گیا ہے میں وہاں سے غربت شروع کروں جہاں سے کربلا کی بنیاد رکھی گئی۔ آج میں اس کے دکھ پڑھوں جو کائنات میں سب سے بڑی غریب ہے، جو رو رو کے قبر محمد پہ کہہ رہی تھی بابا تیرے جاننے کی دیر تھی، مسلمان احترام بھول گئے۔ صدقے صدقے صدقے، بابا تیرے جاننے کی دیر تھی۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں بابا میں غریب ہو گئی، میں امتی ہوں، دکھ پڑے تو کوئی سید پڑے۔ میں آپ لوگوں کا ذہن تیار کر کے غربت کے ایک جملہ پڑھ کے منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ تفصیل پڑھے گا تو کوئی سید پڑھے گا، میں اس کی غربت کیا پڑھوں؟ ہر بندہ گھر جا کے سوچے کہ کتنی غریب تھی بطول جو رو رو کے مرتے ہوئے کہہ رہی تھی یا علی میری موت کی اطلاع نہ دینا۔ اللہ مان اللہ مان
اللہ بان ماتم کی صدا ہونی چاہیے. ہائے تیرے بس میں ہے جو رو رو کے کہہ رہی تھی یا علی میری 40 قبریں بنانا, یا علی مسلمانوں کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دینا, مجھے ڈر لگتا ہے. وہ کتنی غریب ہوگی جناب سیدہ, کتنی دکھی ہوگی جناب سیدہ, آج بھی کتنی غریب ہے جناب سیدہ. مدینے سے ایک بندہ چلا مشہد, میں آپ لوگوں کے ذہن مزاج تیار کر کے غربت کا ایک جملہ پڑھوں گا. مدینے سے چلا بندہ مشہد, جتنے وہ آخری حلالی تک جتنے زوار بیٹھے ہیں ان کی ہائے تائید ہوگی, وہ ہائے کر دیں. زوار پہ واجب ہے ہائے کر کے تائید کرنا. بندہ مشہد پہنچا, دور سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی, زری دیکھی, اس کا دل خوش ہوا. اس نے کہا کتنی شان و شوکت, سونے اور چاندی کے کام, اتنا امیر ہے رضا. وہ ذہن لے کے زری میں داخل ہوا, اس نے اندر زری دیکھی, پھر خوش ہوا کہ کتنی شان و شوکت ہے رضا کی, سونے اور چاندی کے کام ہے. میں اس حلالی سے لے کر آخری موالی تک دیکھوں گا کون عزادار ماں کا بیٹا بیٹھا ہے. اس نے کہا ساتھ بڑی ہوتی ہے زیارت, جو ظاہر بیٹھے ہو. اس نے زیارت نامہ اٹھایا, پہلا سلام پڑھا, رو رو کہہ رہا تھا السلام علیکم یا غریب الغرباء. تڑپ گیا بندہ, اس نے زیارت وہیں پہ رکھی, رضا کی زری پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے رضا مجھے معاف کر دینا, پوری کائنات تجھے غریب کہے, میں تجھے غریب نہیں کہوں گا. خدا نے ہاتھ پکڑا, رو کہتا ہے جب پوری کائنات غریب کہتی ہے تو غریب کیوں نہیں کہے گا. ماتم کر کے کہتا ہے خدا غریب ایسے نہیں ہوتے, غریب دیکھنے میرے ساتھ مدینے چل, وہاں بطول کی قبر پہ آج بھی 4 پتھر پڑے. اللہ مان اللہ ماتم قبول کرے بھائی. جی 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 آج بھی قبر پہ 4 پتھر پڑے ہیں, کوئی رونے نہیں دیتا. کتنی غریب ہے جی. میں نوکر, آج بھی قبر پہ سایہ کوئی نہیں. پوچھے نا محمد کی بیٹی کی قبر کہاں ہے, مسلمان کہتے ہیں وہ جو دھوپ میں پتھر پڑا ہے نا, امیر بندہ جیسا ہے. جو بندہ اس مسائل پہ نہ رو سکے, حسین کا ذاکر ہو کے منت کرتا ہوں, وہ گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے محمد مصطفیٰ سے معافی مانگے. آپ کی بیٹی کے دکھ تھے اور مجھ سے ماتم نہیں ہوا, محرم کا چاند نظر آ گیا. کتنی غریب ہے بطول. کتاب کا نام نقوش عصمت, لکھنے والے ذیشان حیدر جوادی. وہ فرما رہے ہیں 28 صفر جو عزت سن کے روتے ہیں, ان سے میرا خطاب ہے. ضروری نہیں میں سخت پڑھوں تو آپ ماتم کریں. ذیشان حیدر جوادی فرما رہے ہیں 28 صفر کی بلا 11 ہجری, جناب خدیجہ کی حویلی, بطول کی جھولی, محمد مصطفیٰ کا سر, آنکھیں بند ہے نبیوں کے سردار کی. آخری وقت ہے جناب محمد کا. بی بی چپ کر کے بیٹھی ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پہلے کہا جو احترام اور عزت سن کے ماتم کرتے ہیں وہ سر اٹھائیں. بی بی نے پوچھا کون ہے, باہر سے آواز آئی نبیوں کے سردار سے ملنا ہے. بی بی نے کہا چلا جا محمد آرام فرما رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. بی بی نے پوچھا کون ہے, باہر سے آواز آئی نبیوں کے سردار محمد سے ملنا ہے. بی بی نے کہا چلا جا وہ ابھی آرام فرما رہے ہیں. تیسری دفعہ پھر دستک ہوئی. اب بی بی نے جواب نہیں دیا. بی بی نے رونا شروع کیا. گرم گرم آنسو محمد کے چہرے پہ گرے. آنکھ کھولی نبیوں کے سردار نے, رو کے کہتے بطول میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو, ابھی تو میں زندہ ہوں, ابھی تو محمد زندہ ہے. رو کے کہتے بابا دروازے پہ کوئی بندہ آیا ہے, آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے. تڑپ کیا نبیوں کا سردار, رو کے کہتے بطول وہ یہاں بندہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ملک الموت ہے, میری روح قبض کرنے آیا ہے. بابا پھر وہ کون کیوں گیا ہے جس نے ماتم کرنا سار اٹھائے. محمد فرماتے ہیں وہ اس لیے رک گیا ہے کہ کیونکہ تیرا دروازہ احترام والا دروازہ ہے, عزت والا دروازہ ہے. اب ماتم شروع کیا نبیوں کے سردار نے. بی بی کہتی ہے بابا یہ تو عزت والی بات ہے, آپ ماتم کیوں کرتے ہو. نبی فرماتے ہیں بیٹا تجھے کوئی وقت یاد آ گیا, یہی دروازہ ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ میں تازیانے. صدقے 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 اللہ مان جی 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 یہی دروازہ ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ میں تازیانے.
28 سفر آخری جملہ منبر قبلہ کے حوالے 28 سفر محمد مصطفیٰ کی شہادت ہوئی. کوئی بندہ نہ پڑے کہ وصال ہوا ہے, وفات ہوئی ہے, شہادت ہے نبیوں کے سردار کی. میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے کتنے دن لگے تھے مسلمانوں کو تبدیل ہوتے ہوئے, کتنے دنوں میں مسلمان بدل گئے تھے. صاحب کتاب لکھتا ہے 28 کو شہادت ہوئی, 29 کا دن گزرا, 30 کا دن گزرا, یکم ربیع الاول گزری. صاحب کتاب لکھتا ہے 2 ربیع الاول کا دن تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں آگ تھی, بدول کا دروازہ باہر سے شور بلند ہوا. میں ایسے ہی پڑھتا ہوں کیونکہ میں امتی ہوں. کوئی سید میری مرشدادیہ بیٹھی ہو تو معاف کر دینا, کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. متبادل لفظ ہوتے میں کبھی یہ لفظ نہیں پڑھتا, کتب میں مجھے متبادل لفظ نہیں پڑھے, اس وجہ سے میں یہ لفظ مجبوراً پڑھتا ہوں. بی بی نے سوچا کچھ دن پہلے شہادت ہے محمد مصطفیٰ کی, یہ تو دروازے پہ شور ہے نا, یہ آئے ہوں گے مجھے پرسہ دینے. بی بی دروازے پہ آئی, میں نے پہلے سادات سے معافی مانگی ہے. بی بی دروازے پہ آئی, بی بی نے پوچھا کون؟ باہر سے مسلمانوں نے کہا دروازہ کھولو. بی بی رو کے کہتی حیا کرو, اندر میری زینب موجود ہے. مسلمانوں نے کہا دروازہ کھولو. بی بی کہتی اندر میری پردہ بیٹیاں ہیں. مسلمانوں نے دروازہ کھولنے کے لیے دھکا لگایا, بطول نے دروازہ بند کرنے کے لیے دھکا لگایا, مسلمانوں نے کھولنے کے لیے دھکا لگایا. ایک مسلمان نے غلام کو اشارہ کیا, اس نے دروازے پہ لکڑیاں رکھی. سید معاف کر دینا, یہ علم کہ میرا ہاتھ ہے, صرف رکھی نہیں لکڑیوں کو آگ لگائی. آگ صرف لکڑیوں کو نہیں لگی, دروازے کو آگ نے لگنا شروع کیا. صرف دروازہ نہیں جلا, دروازے کے اندر لوہے کی میخیں تھی, آگ کی وجہ سے میخیں سرخ ہوئی. ایک مسلمان آگے بڑھا, اس نے دروازے کو دھکا دیا, جلتا ہوا دروازہ بطول پہ گرا. نیچے بطول, اوپر دروازہ, اوپر سے فوج. آواز آئی آ رہی, او میری پسلیاں ٹوٹ گئی, او یارنی, او میرا موسم شہید ہو گیا. یہ تھے بحر المصائب جناب ذاکر علی جعفر بلوچ صاحب. اب میں ملتمس ہوں خطیب ولایت جناب علامہ رضوان ترابی صاحب سے کہ وہ عطا فرمائیں. خاندان طاہر پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الصالح ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرات الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وائمام الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله على كل أعدائهم ملعونين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات بلند آواز سے پڑھیں اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں ایک بار پھر تلاوت درود کے ساتھ میرے سامنے الحمدللہ مجمع قلیل نہیں مجمع کثیر ہے لیکن تلاوت درود کی جو آواز ہے وہ ذرا تھکی تھکی سی لگ رہی ہے میرے ساتویں معصوم امام کا فرمان گرامی ہے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہارے جسموں سے تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے سلامت رہیں محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا کائنات عالم میں صف عذاب بچھ چکی سال کے پہلے دن کربلا گام شاہ میں آج پہلی مجلس ہو رہی ہے پہلے بھی مجھ سے کچھ احباب پڑھ چکے لیکن چونکہ میری پہلی حاضری ہے تو پہلی حاضری دینے کا جو میں سب سے احسن طریقہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باب الحسین سے ذکر حسین کرنے کی اجازت حاصل کرنی چاہیے تو میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ترجمان بنا کر سقائے سکینہ ابو طالب کی جرت عبد المطلب کا وقار بنو ہاشم کے چاند باب الحسین
سرکار ابوال فضل العباس کی خدمت میں ہدیہ تعزیت بھی پیش کرتا ہوں اور یہ اذن حاصل کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق فرمائیے کہ ہم آپ کے اور اپنے آقا و مولا سید الشہداء محسن کبریا کا ذکر خیر احسن سے احسن انداز میں کر سکے، احسن سے احسن انداز میں سن سکے۔ سرکار ابوال فضل العباس کی بارگاہ میں بلند آواز سے تلاوت درود۔ ہم میں سے کچھ وہ مومنین جو گزشتہ اشرار مجالس میں تو ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج قضائے اجل کے ہاتھوں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے حوالے سے ہمارے پاس اطمینان والی خبر یہ ہے کہ وہ جو ہم سے بچھڑ گئے ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے مومنین، علی والے، حسین والے، ان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بارگاہ معصومین میں ہم سے سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ زہرا کے لال کی وہ اوپن یونیورسٹی ہے جو ایک دفعہ پھر کھلی ہے، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں داخلے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ رنگ و نسل کی قید ہے، بس ایک قید ہے کہ انسان کا باضمیر ہونا ضروری ہے۔ میں آج کی مجلس اس معظمہ کے نام کرنا چاہتا ہوں جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے تھے، جس کے بچوں کے جھولے کی ڈوریاں سردار ملائکہ ہلاتے تھے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں تمہید ختم کر کے اپنی آج کی مجلس کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ عزیزان محترم، عرض اتنی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس بی بی کی وجہ سے آج تک رسول اللہ کا نام باقی ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سلامت رہیں اللہ۔ میرے نبی رحمت کے لیے خالق کے رحمت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت، اور بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت۔ اس بی بی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ وہ بی بی جو کلی رحمت کے لیے رحمت ہو۔ میرے نبی معظم کی زبان پر خالق کے لم یزال نے ایک پہرا لگایا ہے۔ کیا کہتا ہے خالق؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جو ہے وہ میری وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ میرے نبی کی زبان میری وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتی۔ میرے نبی کی زبان تو وہی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی اسی وہی ترجمان زبان کو جنبش پہ لا کے خندق کے دن میں فرمایا، خندق کے دن میں توجہ، بَرَزَ الْإِيمَانَ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میرا سردار مولا علی ہے کل ایمان، میرا علی ہے کل ایمان۔ اور یاد رکھنا، بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ اس بی بی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ وہ بی بی جو کل ایمان کے ایمان کی محافظہ ہو۔ اس معظمہ کو
फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। अब इसी जुबान, वही तर्जुमान जुबान को मेरे नबी ने जुम्बिश मिला के फिर फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों तले होती है, जन्नत माँ के कदमों तले होती है। उस मुअज़्ज़मा की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए मैं लफ्ज लाऊं कहां से?